ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے اس بورڈ کو اور باقی بورڈز جتنے بھی ہیں ان کو آغا خان بورڈ میں ضم کرنے کی، یکجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس سے پیچیدگیاں پیدا ہونا تھی۔ ان پیچیدگیوں کے پیش نظر اس پروسیس کو چھوڑا گیا۔ پھر اب جو چند ایک چیزیں اور ہیں جو بیہائنڈ دا کارٹن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جو عزائم سامنے نہیں آ رہے، جو کورٹ میں کل میں پیش کروں گا انشاءاللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر دس ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، مردان، ملاکنڈ، ہزارہ، بنو، کوہاٹ، یہ سب لوگوں کی تکلیف ہے، پورے صوبے کی تکلیف ہے، اور اس کو حل ہونا چاہیے۔ بورڈوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ اگر کہیں کوئی سکم نظر آتا ہے تو سکم کو قانون سازی کے ذریعے درست کیا جائے، لیکن یہ جو آرڈر پاس کی گیا، نوٹیفیکیشن جس کو چیلنج کیا ہم نے، اس نوٹیفیکیشن میں کوئی وجوہات، کوئی ریزنز نہیں دی گئی، تو اس سے شکوک و شبہات عوام میں بھی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر ذہن میں بھی آئے ہیں کہ دیر از سم تھنگ وچ از بینگ کیپٹ سیکریٹ۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس کی بنا پہ کورٹ کا دروازہ وہ کھٹکھٹانا پڑا ہے۔ پرسوں میں نے ایبٹ آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کروائی ہے بذریعہ عبدالرؤف خان جدون، جو ہمارے لائر ہیں اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، کیونکہ میں کئی عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1.5 مہینے سے ایبٹ آباد میں نورا کشتی لگی ہوئی ہے کہ جی بورڈ جا رہا ہے، بورڈ آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہاں پہ ہم اس کی برانچ چھوڑیں گے، اس کو سینٹرلائز کر رہے ہیں اس کو، حالانکہ یہ برانچیں مزید بنائی جائیں، کیونکہ یہ پورے ہزارہ ڈویژن کی ایک بورڈ ہے جو تقریباً 55-60 لاکھ کی آبادی کو ڈیل کر رہا ہے۔ اگر اس کو مزید 4 کروڑ والی جگہ پہ لے جائیں گے تو پھر تو مزید گڑبڑ ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے لیے یہاں بنایا گیا تھا، کرائے کی بلڈنگ لی گئی تھی اس وقت، اس میں شروع کیا تھا، پھر ایک خود کفیل ادارہ جو اپنا کام کر رہا ہے اس کو یہاں سے چینج کرنا یا کسی جگہ شفٹ کر دینا، یہ کوئی نہ مناسب بات ہے، نہ یہ کوئی اس قسم کا اس سے اچھائی کی توقع ہو سکتی ہے۔ تو باقی لوگ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آنریبل کورٹ کے پاس اور رسپیکٹیبل ججز کے پاس اس معاملے کو لے جاؤں۔ میں لے گیا ہوں ان کے پاس، جبکہ اگر یہ اس میں شفافیت یا کوئی ایسی چیز لے آنا چاہتے ہیں تو بورڈ کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے، بورڈ کے لیے SOPs ہوتی ہیں، وہ SOPs فالو کروائیں، اور تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کے اگر لیکیجز یا اس قسم کے مسائل ہیں تو وہ اس سے حل ہوں۔ اس طرح مسائل نہیں حل ہوتے کہ اس کو لے کے چلے جائیں کہ جی پشاور میں کرتے ہیں، یہاں 55 لاکھ کی آبادی ان سے ڈیل نہیں ہو رہی تھی، 4 کروڑ کی آبادی کو پھر اس میں ضم کر دیں گے، ہمارے بچوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، وہ وہاں جا کے DMC نکالیں گے، وہ وہاں جا کے سرٹیفکیٹ لیں گے۔ تو یہ ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے یہ اچھائی نہیں ہے، یہ برائی ہے۔